بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر۔ مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بوصیری گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جیسا کہ والدین بچوں کو اسکولوں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح بوصیری کے بھی والدین نے مدرسے بھیجنا شروع کیا۔ جلد ہی آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے والد کی خواہش تھی کہ آپ کچھ کام کاج کریں تاکہ گھر سے غربت کا خاتمہ ہو سکے، جبکہ بوصیری ابھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک زیادہ روشن مستقبل چاہتے تھے۔ گھر میں باپ بیٹے کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ آخرکار بوصیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا کر والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لے لی۔ اس کے بعد آپ نے تجوید، فقہ اور باقی ضروری مضامین کو پڑھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک آپ ایک دنیا دار شخص تھے اور مادی کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ آپ غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاعری کا وصف آپ کو اللہ کی طرف سے تحفے میں ملا تھا۔ اب آپ بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھتے تھے اور نئے شعراء کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ درس و تدریس سے منسلک تھے۔ ایک دن آپ گھر سے باہر جا رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو روک کے کہا کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے؟ ایک شخص کا یہ سوال کرنا تھا امام بوصیری کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا۔ اب امام بوصیری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو بغور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ جوں جوں مطالعہ کرتے جا رہے تھے، آپ کے دل میں آپ صلوات والسلام کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، آپ کے دل میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران فالج کا حملہ ہوا اور یہ 15 سال تک آپ فالج میں مبتلا رہے۔ جو بادشاہ جن کے قصیدے امام بوصیری لکھتے تھے، انہوں نے پلٹ کے نہ پوچھا۔ آپ بہت دل پریشان کی حالت میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے۔ جب آپ نے سوچا کہ زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، آج کیوں نہ ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے ان بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ٹوٹے دل سے سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو اس بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس کے بعد وہ الفاظ امر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی امام بوصیری نے عرب کے صحراؤں پہ، صحراؤں کے خیموں پر اور خوش جمال چہروں پہ شاعری لکھی تھی، لیکن اس رات وہ اس بدر الدجا شمس الضحیٰ کی شان بیان کر رہے تھے جس کی خاطر رب نے اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ کلام بھی رب کی ہی دین ہے، وہی رب اسے انسان پر اتارتا ہے۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب دیکھا۔ آپ صلوات والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اٹھ بوصیری۔ امام بوصیری نے کہا میں 1000 جانوں سے قربان، لیکن میں کیسے اٹھوں؟ کیونکہ وہ فالج زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ صلوات والسلام نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پر پھیرا اور فرمایا اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا ہے۔ امام بوصیری اٹھے بیٹھے اور جھوم جھوم کر سنا رہے تھے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا ابدا، اے اللہ آپ دائمی اور ابدی سلامتی بھیجیے اپنے محبوب پر۔ میری آنکھیں آپ کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں اور رواں دواں ہیں۔ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اندھیری رات میں بجلی چمک رہی ہے۔ میرے عشق کا تذکرہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اب میرا راز محبت بھی نہیں چھپ سکتا اور نہ ہی میرا مرض ختم ہوگا۔ تیری محبت کی میرے آنسو اور میری بیماری گواہی دے رہی ہے۔ میں اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اے دل، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں تو مکہ کو دیکھ کے آنسو کیوں بہاتا ہے؟ کیا محبت میں رونے والا عاشق خیال کرتا ہے کہ بہتے آنسوؤں اور سوختہ دل کی آڑ میں محبت کا راز چھپا پائے گا؟ تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہیں آنسو روکنے کے لیے کہتا ہے اور یہ بہائے جا رہی ہیں۔ تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سنبھلنے کے بجائے مزید غمناک ہوا جا رہا ہے۔ جب رات مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو میں رات بھر جاگتا رہا۔ درد محبت نے میرے چہرے پہ آنسو اور رخساروں پہ زردی پیدا کر دی۔ اے غریبوں کا خیال رکھنے والے، اے دلگیروں کی دلجوئی کرنے والے، اے مظلوموں کا ہاتھ پکڑنے والے، اے سچے کہنے والے، سے گنہگاروں کا پردہ رکھنے والے، اے ازل کا نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے منہ میں آپ کے دانت ایسے ہیں جیسے سیپ کے اندر موتی۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابدی اور دائمی سلامتی نازل فرمائے۔ اب امام بوصیری جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے ان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلوات والسلام اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی چادر بردہ اتار کے انہیں مرحمت فرمائی۔ ان کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو چادر ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، وقت دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ امام بوصیری 15 سال کے بعد حشاش بشاش صحت مند تھے۔ فالج کا کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا۔ وضو کیا، مسجد کا رخ کیا، تہجد ادا کریں۔ گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی، ہمیں بھی تو سناؤ وہ قصیدہ۔ امام بوصیری نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کون سا قصیدہ؟ وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا ہے۔ مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قصیدے میں 100 سے اوپر اشعار ہیں جو کسی شعر میں لفظ بردہ استعمال نہیں ہوا۔
لیکن جو چادر آپ کو دی گئی اس کی مناسبت سے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف زبان خاص و عام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا تو آپ آج تک اس کا ورد جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف یہ ہے: اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر محبت سے عمل کریں اور ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ آمین بجاہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔